اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب پیام مشرق کے حصہ اول لالہ طور پڑھ رہے تھے۔ اس کی 2 رباعیاں آپ سماعت فرما چکے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس کی آگے مزید 2 رباعیاں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کی پہلی اور مجموعی طور پر تیسری رباعی کی طرف۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں: باباغاں باد فروردی دہد عشق، براغاں گنچائے چو پروری دہد عشق، شعائے مہر او کلزم شگافست، بماہی دیدائی رہبی دہد عشق۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق باغوں کو بہار کی ہوا دیتا ہے، عشق باغوں کو بہار کی ہوا دیتا ہے، عشق جنگلوں کو ستاروں کی مانند غنچے اور کلیاں دیتا ہے، عشق جنگلوں کو ستاروں کی مانند غنچے اور کلیاں دیتا ہے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ شعائے مہر او کلزم شگافست، تیسرا مصرع، عشق کے سورج کی کرن سمندر کو چیر دیتی ہے، عشق کے سورج کی کرن سمندر کو چیر دیتی ہے، بماہی دیدائی راہبی دہد عشق، اور عشق سمندر میں موجود مچھلی کو دیکھنے والی آنکھ دیتا ہے، عشق سمندر میں موجود مچھلی کو دیکھنے والی آنکھ دیتا ہے۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، دوبارہ ہم اس کا محاورہ ترجمہ کریں گے اور ان اشعار کو سمجھیں گے۔ باغاں، یہ باغ کی جمع ہے، یعنی باغوں کو، اس کا معنی ہے باغوں کو۔ باد فروردی، بہار کی ہوا، بہار کی ہوا، اور فروردی یہ ایرانی شمسی سال کا پہلا مہینہ ہے، ایرانی شمسی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ تو آگے لفظ آیا دہد، دہد یہ دادن مصدر ہے، دادن کا معنی ہوتا ہے دینا، اور دہد اس سے فعل مضارع کا صیغہ آتا ہے، تو دہد یہ فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے، دہد۔ تو اب توجہ سے پہلا مصرع سمجھے: باغاں باد فروردی دہد عشق، عشق باغوں کو بہار کی ہوا دیتا ہے، عشق باغاں باغوں کو باد فروردی بہار کی ہوا دہد دیتا ہے، عشق باغوں کو بہار کی ہوا دیتا ہے۔ آگے سیکنڈ مصرع سمجھے: باراغاں گنچائے چو پروری دہد عشق، باراغاں یعنی عشق جنگلوں کو ستاروں کی مانند غنچے اور کلیاں دیتا ہے، غنچے اور کلیاں دیتا ہے، غنچے یعنی کلیاں دیتا ہے۔ باراغاں، راغاں کا معنی ہے جنگلوں کو، یہ راغ کی جمع ہے، راغ کہتے ہیں جنگل کو، باراغاں یعنی جنگلوں کو، غنچہ کا معنی کلی، غنچہ کا معنی کلی یا کلیاں۔ پروی کا معنی سریا، سریا یعنی ستاروں کی لڑی یا ستاروں کا گچھا، ستاروں کی لڑی یا ستاروں کا گچھا۔ تو اب توجہ سے دوسرا مصرع سمجھے: باراغاں جنگلوں کو غنچہ، غنچہ دیتا ہے، کون؟ عشق، عشق جنگلوں کو غنچہ دیتا ہے، چو پروی ستاروں کی طرح، ستاروں کی طرح، تو ستاروں کی مانند عشق جنگلوں کو کلیاں دیتا ہے، جس طرح آسمان پر ستارے ایک گچھے کی شکل میں ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ملے ہوئے، اور گچھا ایک نظر آتا ہے ستاروں کا، اسی طرح یہ عشق جنگلوں کو غنچے عطا کرتا ہے، کلیاں عطا کرتا ہے ستاروں کی مانند۔ چلتے ہیں تیسرے مصرے کی طرف۔ تیسرے مصرے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: شعائے مہر او کلزم شگافست، شعائے مہر او کلزم شگافست، عشق کے سورج کی کرن سمندر کو چیرتی ہے۔ شعاع کا معنی کرن، مہر کا معنی سورج، شعائے مہر او،
اس کے سورج کی کرن، اس کے، تو اس یہ کس کی طرف راجع ہے؟ یعنی عشق کی طرف، یعنی اس کے سورج کی کرن، یعنی عشق کے سورج کی کرن۔ کلزم شگافت، کلزم وہ سمندر جو عرب اور مصر کے درمیان ہے، جو عرب اور مصر کے درمیان ہے۔ تو شگاف کا معنی ہے پھٹا ہوا، اور اسی طرح شگاف کا معنی دراڑ بھی ہے۔ تو شعائے مہر او، یعنی اس کے سورج کی کرن، یعنی عشق کے سورج کی کرن، کلزم شگافست، سمندر کو چیر دیتی ہے، سمندر کو پھاڑ دیتی ہے، سمندر میں دراڑ ڈال دیتی ہے اس کے سورج کی کرن، یعنی عشق کے سورج کی کرن سمندر کو چیر دیتی ہے۔ آگے چوتھا مصرع دیکھیں، بماہی دیدائی راہ بھی دہد عشق، بماہی دیدائی راہ بھی دہد عشق، اور عشق سمندر میں موجود مچھلی کو دیکھنے والی آنکھ دیتا ہے، دیکھنے والی آنکھ دیتا ہے۔ تو پہلے اس کا آپ لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ بماہی کا معنی مچھلی کو، بماہی کا معنی مچھلی کو، دیدہ کا معنی دیکھا ہوا، یا دیدہ کا معنی نظر بھی ہے، نگاہ بھی ہے، اور آنکھ بھی ہے، اور آنکھ بھی اس کا معنی ہے۔ بماہی دیدائی، راہ بھی کا معنی راستہ دیکھنے والی، راہ بھی کا معنی راستہ دیکھنے والی۔ بماہی دیدائی راہ بھی، مچھلی کو راستہ دیکھنے والی نظر، راستہ دیکھنے والی نگاہ، یا سمندر میں موجود مچھلی کو دیکھنے والی آنکھ، راستہ دیکھنے والی آنکھ، یہ عشق عطا کرتا ہے، یہ عشق دیتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس ربائی میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں، کائنات کی ہر جگہ میں اور ہر شے میں عشق کی ہی جلوہ گری ہے، عشق کی ہی جلوہ گری ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی دوسری اور مجموعی طور پر چوتھی ربائی کی طرف۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکابہ را بہائے کم نہد عشق، تدرواں را ببازاں سرد حد عشق، نگاہ دارد دل ما خیشتن را ولیکن از کمی نش بر جہد عشق۔ آپ فرماتے ہیں کہ عشق عقابوں کی قیمت گھٹا دیتا ہے، عشق عقابوں کی قیمت گھٹا دیتا ہے، اور عشق چکوروں کو بازوں پر فوقیت دیتا ہے۔ آگے تیسرا مصرع، ہمارا دل اپنی بہت حفاظت کرتا ہے لیکن عشق اسی کی گات سے حملہ کرتا ہے، لیکن عشق اسی کی گات سے حملہ کرتا ہے۔ تو پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، دوبارہ ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو اور اس ربائی کو سمجھیں گے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکابہ را بہائے کم نہد عشق، اکابہ، اکابہ یہ اکاب کی جمع ہے۔ اسی طرح بہائے کم کا معنی کم قیمت، کم قیمت یا تھوڑا مول یا معمولی حیثیت۔ اکابہ را بہائے کم نہد عشق، نہد کا معنی ہوتا ہے رکھتا ہے یا مقرر کرتا ہے، یہ نہادن مصدر ہے۔ نہادن کا معنی ہوتا ہے رکھنا یا مقرر کرنا، اور اس سے نہد فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ آتا ہے، تو یہ فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے۔ نہد کا معنی رکھتا ہے یا مقرر کرتا ہے۔ اکابہ را بہائے کم نہد عشق، عشق عقابوں کی حیثیت کو کم کر دیتا ہے، عشق عقابوں کی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے، عشق عقابوں کی قیمت کو گھٹا دیتا ہے، ان کی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے۔ آگے سیکنڈ مصرع دیکھیں، تدرواں را ببازاں سرد حد عشق، عشق چکوروں کو بازوں پر فوقیت دیتا ہے۔ تو تدرواں کا معنی، یہ تدرو کی جمع ہے، اس کا معنی ہے چکور، تدرواں یہ تدرو کی جمع ہے، اس کا معنی ہے چکور۔ سرد حد کا معنی ہوتا ہے فوقیت دینا، سرد حد یعنی فوقیت دیتا ہے، عشق فوقیت دیتا ہے چکوروں کو بازوں پر۔ تدرواں را ببازاں، چکوروں کو بازوں پر سرد حد فوقیت دیتا ہے، عشق چکوروں کو بازوں پر فوقیت دیتا ہے۔ مراد یہ کہ عشق کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، عشق کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ اگر تیسرے مصرع میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نگاہ دارا دل ما خیشتن را، ہمارا دل اپنی بہت حفاظت کرتا ہے،
نگاہ دارد حفاظت کرتا ہے دل ماں ہمارا دل خیشتر را اپنی، یعنی ہمارا دل اپنی بہت حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت بچا کے رکھتا ہے۔ ولیکن از کمینش بر جہد عشق، ولیکن از کمینش بر جہد عشق، لیکن اسی کی گات سے، اسی کی کمین گاہ سے عشق حملہ آور ہوتا ہے، لیکن اسی کی کمین گاہ سے، اسی کی گات سے عشق اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ مراد یہ کہ اس دل کو بھی عشق میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مراد یہ کہ عشق اسی دل کو، وہ جو دل اپنی بڑی حفاظت کرتا ہے، اس کو بھی عشق میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مراد یہ کہ عشق ایک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان میں موجود رہتا ہے، خواہ کوئی کتنی بھی اپنی حفاظت کرے اور کتنا بھی اس سے بچنا چاہے تو وہ بچ نہیں سکتا، یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ تو عشق پوری کائنات کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے، اور اسی طرح عشق ایک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی دونوں رباعیاں بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوں گی، سمجھی ہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔